بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، حریت، آزادی یہ ہر ایک انسان کا بلا تفریق اس کا تخلیقی اور بنیادی حق ہے، اور جو انسان کسی دوسرے انسان سے اس حریت کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آزادی کو ختم کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے، بلا شبہ وہ ظالم اور گنہگار ہے. اسلام بھی اس بات کی مذمت کرتا ہے اور ہمارا جدید دور بھی اس بات کی مکمل مذمت کرتا ہے. لیکن سوال اس جگہ پر اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس آزادی کے نام پر کسی دوسرے انسان کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے جذبات کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے خاص نظریے کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں، اور سوالیہ نشان کی آڑ میں کیا ہم اس کو تضحیک کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ یہ مرحلہ صرف کسی انسان کی حد تک محدود نہیں ہے. اگر ایک قدم ہم آگے جائیں تو مذاہب کے اوپر بھی یہ آتا ہے. ہمیں پچھلے چند سالوں میں دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ مغرب ویسٹ کے جو ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو حریت، آزادی کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو جذبات کے اندر تحمل اور برداشت کا اپنے آپ کو چیمپئن قرار دیتے ہیں، ہمیں ان ممالک کی جانب سے اسلام کے اوپر اور شعائر اسلام کے ساتھ تضحیک آمیز مواد دیکھنے کو ملا. ڈنمارک کے اندر آج سے کچھ دیر پہلے کچھ اس طرح کی کارٹونک فلمز بنائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن میں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں نہ صرف حقائق کو مسخ کیا گیا بلکہ ایک غلط انٹرپریٹیشن، ایک غلط منظر کشی کی گئی اور اسلام کا غلط چہرہ دوسروں کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے پاس آزادی رائے کا حق ہے، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ آپ کی جگہ پر محترم ہے، لیکن جب آپ اپنے نظریوں کو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے اوچھے ہٹکندوں پر اتر آتے ہیں، حقائق سے چیزوں کو موڑ کر غلط چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف اگلے بندے کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ عمل بالکل غلط عمل ہے. آج ہم اپنے پروگرام کے اندر اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور پہلے تو یہ جو سلسلہ تھا صرف یورپ کے ممالک، ڈنمارک اور غیر مسلم ممالک کے اندر ہمیں نظر دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن ان لوگوں کا انفلوئنس اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی ان کے اختیار کردہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حریت رائے کے نام پر، جو آزادی کے نام پر اس طرح کا کام ان کے نقش قدم پر چل کے کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ میڈیا کنٹروورسی آپ کے سامنے ہے. بھینسا، موچی اور روشنی کے نام سے جو لوگ پیجز چلا رہے تھے، لوگ ان کو حریت رائے کا حق دے رہے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. کیا ان کا یہ عمل حریت رائے کے اوپر مبنی تھا؟ کیا ان کی وہ نفرت انگیز پوسٹیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کی، شاعر اسلام کی تضحیک پر کی، کیا یہ حریت رائے تھی یا اس کے پیچھے ان کے کچھ اور مقاصد تھے؟ اور اسلام نے ہمیں کیا نقطہ نظر دیا ہے اس حریت کے حوالے سے؟